الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے. شاعر کہتا ہے کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہیں، یعنی شہیدوں کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں. شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شہیدوں کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں وہ ماتم کریں، وہ روئیں. اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ یقین ہے کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے ماتم وہ کرے جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. ظالموں نے تیر مارا کھینچ کر، گود میں اصغر تڑپ کر رہ گئے. خون کے دریا میں جہاں میں بہہ گئے، فاطمہ کے لال ستم جو سہ گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. محرم الحرام کا مہینہ کب سے بابرکت ہے، کب سے حرمت والا ہے، کب سے احترام والا ہے. گزشتہ جمعہ یہ بات بتائی گئی تھی. اس مہینے کے اندر محرم کی 10 تاریخ کو بہت سے واقعات پیش آئے ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ ہم اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے 10 تاریخ کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے ڈھانچے پتلے کو جنت میں تیار کیا اور اس میں روح پھونکی. تو محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہری تو محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. جب باہر مچھلی نے اگلا تو محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے دجلہ سے جب پار کیا اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تو محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے آگ میں ڈالا تو محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، بہت سے واقعات ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو پیش آئے ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان کی شہادت بھی محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کے دن ہوئی.
اور قیامت بھی محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کے دن قائم ہوگی۔ قیامت بھی محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں کون؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی کیوں؟ یزید کون تھا اور اتنا باغی ہوا کیوں؟ تو آئیے ہم جانتے ہیں، ہم اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی شبیہ مبارک ہم جانتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ ناف سے لے کر سر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کاپی تھے۔ آپ علیہ السلام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ ناف سے لے کر سر تک اور پیر سے لے کر یا ناف سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ناف سے لے کر سر تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھے، اور ناف سے پیر تک کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بالکل شبیہ مبارک ایک جیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹے ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے، قاسم، طاہر، ابراہیم۔ 3 بیٹوں میں سے تینوں بچوں کی شہادت پر تینوں بچوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ آپ کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے چلی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سب سے زیادہ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ آپ کے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو بچپن میں سب سے پہلے 7 یا 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور ان کے والد جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے انہوں نے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی بھی پرورش اپنے گھر میں کی تھی، اور جب بڑے ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی؟ پچھلے جمعے یہ بات آئی تھی کہ آپ کی چاچی، آپ کی چچی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ماں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ماں آپ رضی اللہ عنہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے لیے کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی چچی نے ایک خواب دیکھا، آپ کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو بہت ڈرا رہا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، میں آپ سے بتا بھی نہیں پا رہی ہوں۔ چاچی جان ہوا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میں نے ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا، آپ کے جسم کا، آپ کے انگ کا ایک حصہ کٹا اور میری گود میں آ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چاچی جان، فاطمہ کے گھر بیٹا ہونے والا ہے، اور فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں آئے گا، پرورش کے لیے تمہاری گود میں آئے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا، 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔
بالوں کے برابر چاندی خیرات کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ بڑھتی گئی. آپ جب بھی گھر میں آتے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ جب چلنے لگے، پیر سے بچہ جب چلنے لگتا ہے تھوڑے دور چلتا گر پڑتا پیر لڑکھڑاتے پیروں سے جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جمعے کا خطبہ مسجد نبوی کے اندر دے رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 4 سال بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی مدینہ میں. جب تھوڑا لڑکھڑاتے پیر سے چلنے لگے آپ منبر پر خطبہ فرما رہے تھے. آپ کا حجرے مبارک مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا. آپ خطبہ دیکھتے کیا محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں سے، کیا محبت تھی کہ دیکھا حجرے مبارک سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لڑکتے اپنے پیروں سے نکلے اور نانا جان کی طرف آ رہے تھے. آپ نے اپنا خطبہ بند کر دیا، منبر سے اتر کر گئے، گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور کہا مال اور اولاد یہ بہت بڑے فتنے. پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر یوں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے، پیروں پہ چڑھا لیا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آجا. کبھی یہاں تک چڑھایا اور اس کے بعد پیشانی کو چوما اور کہا یہ میرے تو ایسے پھول ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں پہنچائے گا. آپ کو اپنے نوازوں سے اتنا پیار تھا، ہم آپ اور سن چکے ہیں، سینکڑوں بار سنے ہیں کہ آپ نماز میں ہوا کرتے تھے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ آ کر آپ کے پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے تھے، آپ کے زلفوں کو پکڑ لیتے تھے. آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں ہم اٹھیں اور یہ گر نہیں جائیں اور ان کو چوٹ لگ جائے. آپ سجدے میں ہوتے تھے. امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بچپن کی حالت میں کبھی ادھر سے نکلتے اور ادھر چلے جاتے، ادھر سے نکلتے اور ادھر کو چلے جاتے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، نماز کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کی خوشی کا اتنا خیال رکھا. جب آپ کی عمر تقریباً 7 سال، آپ جب چلنے لگے، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب چلنے لگے، ایک مرتبہ کہیں باہر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، کوئی سواری پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ضد پکڑ لی اور کہا نانا جان ہم کو گھوڑے پر بیٹھنا ہے. ابھی بچہ پیر لڑکھڑاتے پیر سے چل رہا ہے، بولنا سیکھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، ہم کو جو ہے گھوڑے پر بیٹھنا ہے، ہم کو سواری پر بیٹھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی کا اتنا خیال رکھا، گھر کے اندر اپنے دونوں گھٹنے زمین سے ٹیکا، اپنے ہاتھ دونوں زمین سے ٹیکا اور آپ کو اپنے نوازوں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چکر لگا رہے ہیں، پیٹھ پر اپنے نوازوں کو بٹھا کر نواز سے رونے لگے، نانا جان اس میں پکڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے جو گھوڑے کی لگام وغیرہ ہوا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلف مبارک کو ان کے ہاتھ میں دے دیا، بیٹا یہ پکڑ لو. آپ گھر میں چکر لگا رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہنے لگے واہ 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 واہ، کیا سواری ہے امام حسن اور حسین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سواری کو تو دیکھ رہے ہو لیکن سوار کو بھی تو دیکھو، سوار کون ہے؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، سوار کو بھی تو دیکھو، سوار کون ہے؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایک مرتبہ کیا ہوا، بچپن کے حالات بیان کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کروا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پچار رہے.
امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ چھوٹے تھے عمر میں، 11 مہینے تقریباً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ عمر میں جو ہے بڑے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 11 مہینے چھوٹے ہیں عمر میں، بھئی 1 سال کی چھٹائی بڑھائی تھی، دونوں کی کشتی کروا رہے، آپ گھر میں کشتی کروا رہے، تو ظاہر سی بات ہے بڑا بچہ جیتے گا، چھوٹا بچہ چیت ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، واہ واہ میرے بیٹے حسین جیت گیا، حسین جیت گیا، میرا بیٹا جیت گیا، میرا بیٹا جیت گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ماں تھی، ابا جان آپ حسین کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، جبکہ حسین تو نیچے گر رہا ہے اور حسن اوپر ہے، حسین نیچے ہے حسن اوپر ہے۔ کہنے لگے فاطمہ میں کیا کروں، حضرت جبریل بھی اسی کی تعریف کر رہے ہیں، فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جبریل بھی اسی کا کہہ رہے کہ حسین جیت گیا، تو میں بھی کہہ رہا کہ حسین جیت گیا۔ یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نواسوں سے، یہ تھی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نواسوں سے۔ خیر وقت گزرتا گیا، لمبا واقعہ ہے، جس کی 56 سال کی زندگی کا واقعہ ممبر پر بیٹھ کر 10-5 منٹ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 56 سال کی زندگی کا واقعہ منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، جب آپ کی عمر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے تقریباً 7 سال کی پہنچ گئی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر لیا، ام سلمہ بھی باہر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر، اس کمرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے کنڈی لگا لی، اور یوں آتا ہے 2 دن یا 3 دن تک کے کنڈی نہیں کھولی، سارے صحابہ بے چین ہو گئے، سارے صحابہ بے چین ہو گئے، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کی کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیا آخر حجرہ 3 دن سے کھل نہیں رہا، 3 دن ہو گئے کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیا، نعوذ باللہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے تو نہیں گئے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ آپ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، روئے جا رہے روئے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر بتایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں میرے یہ بیٹوں کو ذبح کیا جائے گا۔ جبریل آئے تھے اور مجھے وہ جگہ دکھائی ہے جہاں میرے ان بیٹوں کا خون بہایا جائے گا، انہیں ذبح کیا جائے گا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک باٹل میں اس میدان کربلا کی مٹی، حضرت جبریل علیہ السلام، یہ روایت کمزور ہے کہ اس کربلا کی مٹی جہاں پر امام حسین کی شہادت ہونی تھی، وہاں کی مٹی ایک شیشی میں یا ایک باٹل میں جبریل علیہ السلام نے لا کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دیا تھا کہ یہ مٹی جس دن سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا آج میرے بیٹے دنیا میں نہیں ہے، شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جبریل علیہ السلام کا آنا جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی وقت ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ سے مانگ لیتے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو امام حسین کو گردن کٹانے کی ضرورت کربلا میں نہیں پڑا کرتی، امام حسین کی تو گردن میدان کربلا میں نہیں کٹتی۔ لیکن شہادت ایک مقام ہے، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جب سارے کے سارے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، شہید کو ایک پرندے کی شکل دی جائے گی اور اس کو جنت میں چھوڑ دیا جائے گا، حساب و کتاب شہید سے نہیں ہوگا، اور اس کو پرندے کی ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا، وہ جنت کے تمام جو ہے نعمتوں میں بہاروں میں گھومے گا جب تک امت حساب و کتاب میں رہے گی۔ جب شہید کا مقام مرتبہ شہید
کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی تو شہید سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہو تمہاری کوئی چاہت ہے، کیا چاہتے ہو، تمہاری کوئی منشا ہو تو پوری کی جائے۔ شہید یہی کہے گا، شہید یہی کہے گا اللہ میری تو تمنا یہی ہے کہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے اور مجھے تیرے راستے میں شہید کیا جائے، کیونکہ جو لذت اس خون کے پہلے قطرے کے ساتھ آئی تھی وہ لذت کبھی نہیں ملی۔ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ ان کے قبروں میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شہید 1000 سال پہلے بھی اگر کوئی دفن کیا گیا ہو، شہید کے بدن کو کیڑے نہیں لگتے، شہید کا خون بھی بند نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن شہید جب اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، اگر ان کو کوئی ایسی چیز سے شہید کیا گیا ہے جس سے ان کو زخم لگ گیا ہو، خون بہ رہا ہو، تو وہ قبر سے اٹھیں گے تو ان کا تازہ تازہ خون بہ رہا ہوگا، ان کا تازہ تازہ خون بہ رہا ہوگا۔ شہید مرتے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو مردہ ہرگز ہرگز مت کہو جنہوں اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، بلکہ وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ ولکن لا تشعرون، اور بلکہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کہیں فرمایا کہ تمہیں ان کو قبر کے اندر رزق دیا جاتا ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں، آپ زندہ ہیں، اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اور آپ جو کو رزق عطا کیا جاتا ہے، ان کے نام پر رونا، ان کے نام پر ماتم کرنا، ان کے نام پر جانور بن کر کے گلی گلی گھومنا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، میدان کربلا کا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے مفصل طور پر بیان کیا جائے گا۔ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو نواسوں سے تھی، آپ کے بچپن کی جو زندگی تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ابھی آپ کی جوانی کا واقعہ ہے اور میدان کربلا ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، اس مہینے کو اتنی الفت تھی، اس مہینے کو کہ تاریخ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا، اس مہینے کی 10 تاریخ کا انتخاب کیا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا پیغام دیا تھا میدان کربلا سے، کیا پیغام دیا تھا؟ آج حسین کے نام پر گلی گلی جھنڈے لگانے والے اور گلی گلی جانور بننے والے، میں نہیں جانتے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آج خوشحال زندگی میں نماز فجر ادا نہیں کرتے، نماز ظہر ادا نہیں کرتے، نماز عصر ادا نہیں کرتے، نماز عشاء ادا نہیں کرتے، ان کے نام پر قوالیاں تو بجاتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے 70 یا 80 تیر اور تلوار کے زخم کھا کر، برچھے اور بھالوں کے زخم کھا کر بھی میدان کربلا کے اندر جو آخری سبق دیا تھا امت کو، وہ امت یہی حسینی تھے۔ کہ اس دور کے جو حسینی ہیں، اس دور کے حسینیوں کو یہ پیغام دیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے، یہ پیغام دیا تھا۔ آپ نے اپنے پورے خاندان کی باسی لگا دی، آپ نے اپنے پورے پریوار کی باسی لگا دی، اپنے سامنے اپنے اولاد میں سے 17 اولادوں کی لاشوں کا ڈھیر اپنے سامنے لگا دیا، لیکن اسلام پر آنچ آ جائے، نانا جان کی لائے ہوئے دین پر آنچ آ جائے، اس کو برداشت نہیں کیا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جو نماز میدان کربلا میں معاف نہیں ہوئی تھی، وہ نماز آج کیسے معاف ہو گئی لوگوں کو؟ جو نماز میدان کربلا میں تیر اور تلواروں کے سائے میں معاف نہیں ہوئی تھی، وہ نماز آج آزاد زندگی میں کیسے معاف ہو گئی؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ رونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ 17 اہل البیت جو آپ کے اولاد میں سے جن کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک ایک جب میدان کے اندر جاتا تھا، ایک جب میدان کے اندر جاتا تھا، سینکڑوں کی گردنیں، سینکڑوں کفار کی، سینکڑوں یزیدیوں کی گردنیں اڑا کر کے اس کے بعد جامِ شہادت نوش فرماتا تھا۔ سینکڑوں
یزیدیوں کے سینکڑوں کوفیوں کی گردن مار کر کے اس کے بعد جب میں شہادت نوش فرماتا تھا. کوئی ایسی ویسی شہادت نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک سپہ سالار یزید کا تھا جو اس وقت جو ان کا سپہ سالار یعنی ہماری اور آپ کی زبان میں یہ کہو جو فوج کا کمانڈر ہوا کرتا ہے، جو فوج کا کرنل ہوا کرتا تھا، اور یزید کی فوج کا کرنل جو تھا اس کا نام تھا حر بن یزید. اس کا نام تھا حر بن یزید. یہ چلتے چلتے جاتے جاتے یہ واقعہ اس لیے بیان کر دیتے ہیں امام حسینی کیسے ہوا کرتے تھے. حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا تھا، 22,000 کی فوج ساتھ میں لیے ہوئے تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ 70 یا 72 آپ کے گھرانے کے تھے اور 12 یا 13 جانثار ساتھ میں تھے. 82 یا 83 لوگ ساتھ میں تھے آپ کے ساتھ. یہ 82-83 لوگوں کے مقابلے میں 22,000 کی فوج کا کمانڈر آپ کا راستے میں روک رہا ہے، راستہ روک رہا ہے، آپ کو جو ہے مجبور کر رہا ہے، آپ کو میدان کربلا تک لے جانے والا ہے. اور جب میدان کربلا میں اترنے کی باری آئی ہے تو امام حسین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں. سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے. 3 سے 4 دن ہو گیا. حسین کا دشمن ہے اور فوج کا کمانڈر ہے، 22,000 کا لشکر ساتھ میں لے کر اس کا بڑا امیر ہے، اس کا کمانڈر ہے حر بن یزید. اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہر ممکن کہہ رہا ہے یا تو بیعت کرو یا تمہاری گردن مار دیں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا کے اندر جاتے ہیں تو جب ادھر سپہ سالار جو یہ حر بن یزید اپنی فوج کی صفوں کو سیدھا کراتا ہے. اب لڑائی کوئی داؤ پیچ والی نہیں ہوتی ہے کہ پیچھے سے وار کر دیا جائے، ادھر سے بھی سامنا، تیر اور تلواروں کا مقابلہ ہے. میرے بھائی بزرگ دوستو، حر بن یزید اپنی فوج کو صحیح کرواتا، صفوں کو صحیح کرواتا ہے. ادھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا میں اترتے ہیں، اب حر بن یزید کی نظر جب آپ کی نظر سے ملتی ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حر کیا سوچا شروع کی جائے جنگ؟ شروع کی جائے. حر بن یزید نے کہا میں جنت اور جہنم کا سودا کر رہا ہوں. جو آپ کا باغی ہے، آپ کا مخالف ہے، میں جنت اور جہنم کا سودا کر رہا ہوں. امام حسین نے کہا تو پھر کیا سوچا؟ آجا دامن اسلام میں. حر نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نانا جان کا دین قبول کیا اور اب کہا حسین رضی اللہ عنہ سے میری آنکھیں آپ کو اپنی سامنے جو ہے آپ پر آنچ آ جائے یہ نہیں دیکھ سکتی. جس فوج کا کمانڈر تھا ایک گھوڑے کو ایڑ لگائی امام حسین کی طرف آ گیا اور اب فوجی ہو گیا. جس فوج کا کمانڈر تھا اسی فوج سے اب لڑنا شروع کیا. 120 لوگوں کو جہنم رسید کر کے اس کے بعد شہید ہو گیا. 120 لوگوں کے گردن مارنے کے بعد شہید ہوا. چند منٹ کا حسینی اس کا ایمان اتنا گرم ہو گیا، اس کا ایمان اتنا پاورفل ہو گیا کہ اب حسین کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، محرم الحرام کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی خاص عبادت روزہ رکھنا ہے. اور اس مہینے کی ایک خوبی 10 تاریخ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو اپنی اہل و عیال پر وسعت دو کھانے پینے میں. یعنی روزانہ اگر دال چاول بنتے ہیں تو اس دن آپ اچھے سے اچھا کھانا پکاؤ. محرم کی 10 تاریخ کو اچھے سے اچھا کھانا پکانا، اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا. تو جو ایسا کرے گا اس کے رزق میں سال بھر تک اللہ تعالیٰ وسعت دیں گے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اور 10 تاریخ کو جو روزہ رکھے گا، محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو جو روزہ رکھے گا اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو محرم کے مہینے سے افضل ترین روزہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے. تو جو چاہے جتنا ہو سکے اس مہینے کا روزہ رکھے. اور پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو 9 تاریخ کل ہونے والی ہے، آج رات میں سحری کریں، کل کا روزہ رکھیں اور پرسوں کا روزہ
تعالیٰ کے کل اور پرسوں کا، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. جو ایسا کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا. اور میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہ جیسا محرم ہم منا رہے اور جیسا محرم ہم دیکھ رہے، جیسا محرم ہم سن رہے، میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے امام حسین کے اور ان کے بچوں کے گردنوں کو کاٹ کر اور جو ہے ان کو نیزوں اور بھالوں پر سر پر چڑھا اس پر لے کر کے تو ناچنے گانے والوں کے ساتھ میں ڈھول تاشے بجاتے ہوئے، یعنی ہماری فتح ہو گئی، ہماری جیت ہو گئی، اس کی خوشی میں ڈھول تاشے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ کے، اہل البیت کے، آپ کے بیٹوں کے، بھائیوں کے، بھائیوں کے، ان کے سر اس طریقے سے ڈھول تاشے کے ساتھ گاتے بجاتے یزید کے دربار میں لے جایا گیا تھا. اس طریقے سے ان کے سروں کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا تھا. ہم اپنے بچوں کو اس مہینے میں تاشے دلا رہے ہیں اور کیا کرے انسان مان نہیں دیتے، بچے مان نہیں دیتے. بچہ ہمارا ہے اور ہم سے مان نہیں رہا. میرے بھائیو بزرگو دوستو، جس ڈھول تاشے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میں اپنے پیروں سے روندنے کے لیے آیا ہوں، ان کو میں اپنے پیروں سے روندنے کے لیے آیا ہوں، ان نوازوں کی شہادت کی تاریخ پر ڈھول اور تاشے مہینوں بجائے جاتے ہیں. جب تک نہیں معلوم تھا اس وقت تک کے گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو گناہ جان بوجھ کر کے کیا جائے یہ تو ہٹ دھرمی ہے، یہ تو ہر دھرمی ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، بہت لوگ یہ کہتے ہیں اپن تو ایسا نہیں کرتے، اپن تو ایسا نہیں مناتے ہیں، اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن اب محلے کے حساب سے ایسا کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، محلے کے حساب سے سارے مدینے نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا. محلے کے حساب سے جب آپ نے سفر کیا تھا، مکہ سے مدینہ آ گئے، مدینے سے مکہ آ گئے تھے، سارے مکے والوں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ مت جائیے. آپ کے بھائی کو کوفہ میں شہید کیا گیا، آپ کے والد کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے، اور یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے. آپ نے محلے والوں کی نہیں سنی تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ کو سارے مدینے والوں نے سمجھایا تھا، سارے مکے والوں نے سمجھایا تھا آپ مت جائیں، آپ دمشق مت جائیں، یہ غدار لوگ ہیں. آپ کے بھائی کو زہر دیا تھا، آپ کے والد کو شہید کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ غداری کر بیٹھے. اس کے بعد بھی جو انہوں نے خط لکھا تھا، لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے محلے کا اثر اور شہر کا اثر نہیں قبول کیا تھا. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، امام حسین سے اگر محبت ہے تو ہم بھی ان خرافاتوں میں تو کم سے کم مبتلا نہ ہوں. اپنے بچوں کو حتی الامکان ایسی جگہوں میں جانے سے بھی روکیں، خود بھی رکیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں اے اللہ، جب تک مجھے نہیں معلوم تھا میں برابر جاتا رہا، میں شریک ہوتا رہا، ہر کام کرتا رہا، میرے بچے جاتے رہے، میرے بچوں کو بھی میں نے ان گناہ میں ملوث کیا، لیکن جس جمعے سے ہم کو یہ پتا چلا کہ یہ کام گناہ تھا، تیری ناراضگی کا کام تھا، تیرے نبی کو ناراض کرنے والا تھا، تیرے نبی کے نوازوں کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا تھا، اے اللہ اس دن سے میں نے توبہ کر لی تھی، اس دن سے میں نے اس گناہ میں نہیں شریک ہوا. تو امید ہے کہ پچھلے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سبھی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.